ارے جو امام ابو حنیفہ کو گالی دے میں اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں کہ اس کا ایمان بھی صحیح ہے یا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے آپ کو میں کہنا چاہوں گا, معاف کیجئے گا, بات آئی ہے تو میں سمجھا دوں اور اچھی طرح سے سمجھا دوں. ہم نہیں کہتے کہ امت محمدیہ کے عام لوگ اس میں ملوث ہیں. ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء, یہ بڑے بڑے جغادری, یہ بڑے بڑے مولوی لوگ ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں. اور جو لوگ, ہم جتنے بھی اپنے آپ کو کہنے والے, کوئی کہے حنفی کوئی کہے مالکی, ہم اس سے اعتراض نہیں, کہتے رہو, لیکن ایمان تمہارا, عقیدہ تمہارا پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے. تم اپنے آپ کو بستوی کہو, تم اپنے آپ کو گونڈوی کہو, تم اپنے آپ کو سعودی کہو, تم اپنے آپ کو ہندی کہو, تم اپنے آپ کو پاکستانی کہو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ نسبتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ارے کرسچن اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں, تو کیا عیسائی کہنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی کسی کی نسبت کسی کو جنت یا جہنم میں نہیں لے جائے گی. تم اپنے آپ کو حنفی شوق سے کہو, لیکن امام ابو حنیفہ کا عقیدہ مانو. کس کا عقیدہ؟ حنفی کہو, لیکن امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر چلو, ان دجالوں کے عقیدے پر نہ چلو, مکاروں کے جھوٹوں پر جنہوں نے اپنے اپنے عقیدے گڑھے ہیں. اور میں پوچھنا چاہوں گا, کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ کیا تھا یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ لیکن آج ہمارے ملکوں کے تقریباً 75% ملا نے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, اور زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں نعوذ باللہ, اور باقاعدہ آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں. کیا یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کا؟ نعوذ باللہ. کیا امام ابو حنیفہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد تیجے دویم سویم 40واں فاتحہ کرو؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ عرس اور میلے کے ڈیگے ٹھنکاؤ؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ گاجے اور بانجے اور بھنگ اور بھنگڑے ڈالو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ قبروں پہ میلے اور ٹھیلے لگواؤ؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہ عرش اور کرسی سے اور کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ استغفر اللہ. یہ کس نے عقیدے بنائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا عقیدے تھے یہ, یا صحابہ کے عقیدے ہیں؟ میرے عزیزو, یہ چور ہیں, چور جنہوں نے تمہیں اپنی نسبتیں دے کر کے اور تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. اللہ کے لیے اگر تم کہتے ہو کہ ہم فلاں ہیں, تو حضرت عیسائی اگر عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں, تو ان کا یہ فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ان کا ایمان, عقیدہ اور عمل بھی ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے؟ صرف دعویٰ کرنے سے ہم مسلمان ہیں, ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اسلام جیسا تمہارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. کوئی نسبت کسی کو جنت میں, نسبتیں کوئی کام نہیں آتی, خون اور رشتے کوئی کام اللہ کے ہاں. تم نسبتیں لگا کے دفلیاں پیٹ رہے ہو, ہاں, قادری بن کے, نقشبندی بن کے, سہروردی بن کے دفلیاں پیٹتے رہو. ہم جنت میں چلائیں گے, دامن پکڑ کے مچل جائیں گے, دامن پکڑ کے مچل جائیں گے قیامت کے دن. وہاں دامن ومن کچھ نہیں ہوگا, سارے ننگے دھڑنگے اٹھائے جائیں گے, سارے ننگے دھڑنگے اٹھائے جائیں گے, مادرزاد ننگے بغیر ختنہ کیے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اٹھائے جائیں گے. تم پکڑ کے لٹکو گے کیا وہاں پہ؟ نہ کپڑا ہوگا, نہ بستر ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. دامن تو ہوگا, نہیں تو لٹکو گے کیا پکڑ کے وہاں؟ مچلو گے کیا پکڑ کے؟ یہ بتاؤ. استغفر اللہ. اس طرح سے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے ہمارے ملکوں میں انہوں نے. اور جو حق بولتے ہیں, توحید کی بات کریں, نبی کے اطاعت و اتباع کی بات کریں, ان کے اوپر فتووں کے بمبارڈ چالو کر دیے ہیں. جس طرح سے جو ہے بے تھوک کے بھاؤ جھوٹ بول کر کے. یاد رکھو مسلمانوں, ان جھوٹوں کے پیچھے اگر چلو گے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کی صحبتیں اختیار کرو, جھوٹوں کی نہیں. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے ہیں, ائمہ اربعہ کے ماننے والوں کو مشرک کہتے ہیں. ان کے عقائد رافضیوں سے ملتے جلتے ہیں. ہمارے عقیدے شیعوں سے, رافضیوں سے کیا ہوتے ہیں؟ ملتے جلتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اے اللہ جھوٹوں کے اوپر زمین کے ریت کے ذروں کے برابر لعنت فرما مولا, جن کے عقیدے رافضیوں کے شیعوں کے جیسے ہوں. اللہ ان کے قبروں کو کیڑوں مکوڑوں سے بھر دے مولا. اللہ ان کو لعنت فرما جو جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ, یہ مفتی ہے, یہ مفتی ہے, مفتی ہے دارالعلوم, بہت بڑے دارالعلوم کے, میں کیا کہوں. اور سنو, یہی نہیں, یہ دیکھو میرے پاس اخبارات آئے ہیں, اخبار کی فوٹو کاپیاں
کہاں کی ہیں یہ؟ ہمارے گھر کی نہیں ہیں، یہ ہندوستان شریف سے آئی ہیں، بھارت شریف سے، بھارت شریف سے۔ ہاں شریف ہے، بھارت بھی شریف ہے۔ ارے جب بہرائچ شریف ہے، جب اجمیر شریف ہے، جب ایک شہر میں لاہور شریف ہے، پاک پٹن شریف ہے، جب ایک شہر میں ایک قبر ہو اور پورا شہر شریف ہو جائے، تو بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش شریف میں کتنی قبریں ہیں؟ اتنی تو مندریں نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کے مزار بنے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ لکھا ہوا اس نے، اہل حدیث اور دیوبندی مسلمانوں میں ٹکراؤ، باقاعدے کہتے ہیں کہ اب میں پورا کیا بتاؤں، نیوز ہے اس میں کہ وہاں کے پولیس انسپکٹر نے کہا کہ جو ہے وچار دھارنا والے ویکتی کو مسجد کا امام بنا کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے مظاہر العلوم کے وقف کے ناظم مفتی مظفر حسین نے بھی ڈاکٹر عتیق کو بلوا کر کہا کہ دیوبندی ودھارن کے والوں کو مسجد کا امام بنا کر نماز ادا کیجئے، لیکن مفتی صاحب کی بات کو انہوں نے نماز نہیں مانا، یعنی کہا کہ تمہاری مسجد ہے اس میں تم کیا کرو۔ سہارنپور کے اندر اب ان کو بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ سہارنپور کے اندر، ابے تو دلہی کے اندر انہوں نے مسجد بنا لی، سہارنپور میں مسجد بنی ہے 3 منزلہ الحمدللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسجد بنا کے وہابیوں نے کیسے بنا لی؟ تو باقاعدے کہتے ہیں کہ باقاعدے گولیوں سے بھون دیں گے، وہ 2-4 آدمیوں کے نام لیے، میں نہیں نام لینا چاہ رہا، چنانچہ گولیوں سے بھون دیں گے اگر تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، دھمکیاں گنڈا گردیاں چل رہی ہیں۔ یہ دیکھو اخبار کی رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، میں کس کو کیا کروں، کس کو رو، کس کو کہ یہ ہمارے ملک کے اندر باقاعدے تہلکے مچا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں تم بھی ہوش کے ناخن لو، تم بھی ہوش کے ناخن لو، مزے مت لو، بلکہ حق اور باطل کو سمجھو، ورنہ اس طوفان میں کہیں تم بھی نہ بہ جاؤ اور جہنم کے شکار ہو جاؤ۔ ہم تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتے، نہ کسی شہر اور بستی کی طرف، ہمارا گریبان حاضر ہے، ہم تم سے صرف یہ کہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن بری ہو سکیں۔ اے لوگو، کوئی بھی بات ہو اس کی دلیل یا تو عرش والے رحمان کے قرآن سے لے لو، یا تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سے لے لو، اس کے علاوہ کوئی دلیل اور ثبوت ہرگز نہیں۔ یہ ہے ہماری دعوت، اور الحمدللہ یہ دعوت پھیل رہی ہے۔ جو لوگ ہدیے لے کے جاتے تھے پیروں کے پاس، ملاؤں کے پاس، گفٹ، ہاں خوب کپڑے، خوب تغرے، خوب ٹوپیاں اور خوب تسبیحاں لے کے جاتے تھے، اب الحمدللہ اسی مملکت سعودی عربیہ سے، اسی بلاد توحید سے، اللہ کے فضل سے قرآن کریم اور دین کے اوپر مبنی کتابیں اور کیسٹیں اور ماشاءاللہ چہرے کے اوپر نور سجا کر نمازی بن کے جا رہے ہیں۔ مولوی کو کھلبلی ہو رہی ہے، ایک تو میں ہی مولوی تھا، ارے یہ سعودی عرب سے روپیہ کمانے گیا تھا، یہ کہاں سے سجا سنور آ رہا ہے؟ اب بات ہو رہی ہے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ غلط ہے، کہتے ہیں کیسے غلط ہے؟ یہ بخاری کھل رہی ہے، یہ مسلم کھل رہی ہے، یہ ترمذی کھل رہی ہے، یہ نسائی ابن ماجہ کھل رہی ہے، وہ سوچتا ہے یہ گیا تھا کام کرنے، یہ ہمارے لیے گفٹ لانے کے بجائے یہ مصیبت لا رہا ہے، ایٹم بم لا رہا ہے۔ مولوی تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے، سوچ رہا ہے اب کیا کریں؟ اب بس ایک ہی بات ہے، کافر کہہ دو، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ کافر کہہ دو، لا مذہب کہہ دو، خارجی کہہ دو، متنفر کر دو، جگہ جگہ جلسے کرواؤ، جگہ جگہ جلوس کرواؤ، ان کے خلاف، بات ہی ختم۔ لیکن دنیا بدھو نہیں ہے مولوی صاحب، مفتی صاحب، دنیا الحمدللہ ہوشیار ہے، ہم پاگل لوگ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ یا تو انکار، میرے عزیزو یہ ہے حیرت کی بات اصل میں۔ خیر چلیے بات بڑی دور نہ ہو جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز، میرے دوستو، کہ اس طرح سے میرے عزیز ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز المرء مع من احب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی نہ سمجھنا، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اگر کرکٹر کے ساتھ، ہیروین کے ساتھ، ہیرو کے ساتھ، اگر کسی بدذات، بدعتی، مشرک کسی کے ساتھ تم نے اگر اس طرح کی محبتیں کی، یاد رکھو انہی مشرکوں، انہی زانیوں، انہی فاسقوں، انہی بدعتیوں، انہی عیاروں، انہی مکاروں کے ساتھ تمہارا حشر ہو، اللہ وہ دن نہ لائے۔
میرے عزیزوں اگر کوئی دکان پر، میں ایک بات مثال کہہ کے اپنی بات ختم کرنا آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اگر کسی دکان کے اوپر تم ایک قلم خریدنے جاتے ہو، ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ خریدنے جاتے ہو، تحقیق کرتے ہو، بعد میں جھوٹ نکلتا کہ جس آدمی سے میں یہ سامان لایا ہوں اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے مجھے پالش مار کر کے ٹوپی پہنا دی ہے اور کہا لے جاؤ، تم پتا پا گئے کہ یہ جھوٹ ہے، واللہ بتا رہا ہوں میں اپنی بات کروں اور آپ کے اندر بھی اتنی سمجھ ہے، آئندہ اس کی دکان کی طرف رخ بھی نہیں کرو گے، دیکھ کے نفرت کرو گے کہ یہ آدمی بذات ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، اس نے ہمیں کیا کیا؟ دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمیں فریب کیا، جاپان کے نام پر چائنا کا مال دے دیا، اس نے ہمیں اس طرح سے غش کیا، آئندہ اس کی دکان کی طرف پلٹ کے دیکھو گے؟ کوئی جائے گا بھی تو اس کو مت جاؤ یار، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، میں تجربہ کر چکا ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن مسلمانوں 150 روپے کے لیے تمہیں اپنے روپے اتنے قیمتی ہیں، اپنا مال تمہیں اتنا قیمتی ہے، لیکن تمہارا ایمان تمہیں پتا ہے یہ مفتی جھوٹ بولتا ہے، تمہیں پتا ہے ان کی کتابیں جھوٹ پہ مبنی ہیں، تمہیں پتا ہے ان کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، پھر بھی انہی کے نعرے لگا رہے ہو، پھر بھی کہ انہی کے پیچھے تم چھلے بنے رہے ہو، پھر بھی انہی کے جوتے اٹھا کے دوڑ رہے ہو۔ کہاں ہے تمہاری غیرت؟ ہے کہ نہیں یہ حقیقت؟ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، چلنا ہے تو مدینے والے کی راہوں پر چلو، ہر عالم کی قدر کرو، ہر عالم ہمارا عالم ہے، ہر عالم ہمارا عالم ہے، پر ایک بات ہے، ہر عالم ہمارا عالم ہے پر اس سے ایک مطالبہ ہے، ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ہر عالم کی قدر کرو، اس سے ایک مطالبہ کرو کہ آپ کی میں قدر کروں گا، میں عزت کروں گا، لیکن مجھے وہ راہ بتلاؤ جو میرے نبی سے مجھے ملاتی ہو۔ ہر عالم ہمارا عالم ہے پر مجھے وہ راہ بتلاؤ جو ہمارے نبی تک ہم کو کوفہ نہ لے جائے، سہارنپور نہ لے جائے، بریلی شریف نہ لے جائے، آگرہ شریف نہ لے جائے، لاہور شریف نہ لے جائے، ہمیں محمد الرسول اللہ۔ ان بندروں کو چھوڑو جو کہتے ہیں بغیر وسیلے کے چھت پہ نہیں چڑھ سکے، یہ تو 360 خداؤں کو پوجتے کسی شاعر نے کہا تھا، آدم گڑھ کے کسی شاعر نے کہا تھا ایک شعر کہ چندرما میرے آنگن میں اتریں گے کب، چندرما میرے آنگن میں اتریں گے کب، عمر بھر ہم یہی سوچتے رہ گئے، چندرما میرے آنگن میں اتریں گے کب، عمر بھر ہم یہی سوچتے رہ گئے، میرے بچوں نے تو چاند کو چھو لیا اور ہم چاند کو پوجتے رہ گئے۔ ایسے نہ بنو، آج چاند کے اوپر بھی کمندیں ڈال چکے ہیں ہم اتنے بدھو بھولے بھالے نہیں ہیں کہ ہم قرآن کو نہ سمجھ سکیں، حدیث کو نہ سمجھ سکیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے نہ بنو ان کی طرح کہ آج تک چندرما کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور لوگ چندرما کو رود رہے ہیں اپنے پیروں سے اور یہ ابھی تک جھکا ہوا ہے۔ ایسے نہ بنو، آج قرآن و سنت کا دور ہے، یہ دور کتاب و سنت کا دور ہے، علم کا دور ہے، اور علم کی روشنیاں جہاں جہاں تک جائیں گی ظلمتیں اپنا بوریا بیستر لپیٹتی جائیں گی۔ یہ قرآن و سنت کا دور ہے، آج باطل لرز رہا ہے، شرک کفر کے ایوانوں میں زلزلے پڑے ہوئے ہیں ہر اعتبار سے، کہیں زبانی جہاد سے، کہیں ہاتھوں کے جہاد سے، ہر جگہ تاپ، ہر جگہ لرز پڑ رہی ہے، اور جو جہاں کر رہا ہے اللہ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس لیے اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا ہمنشین، اپنا رفیق سفر سوچ سمجھ کے بناؤ، ان کی صحبتوں میں بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ سے ڈرتے ہو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کس کے لوگوں کے ساتھ؟ جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں، مکاروں کے ساتھ نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا مقام، ہم صحابہ کے گستاخ نہیں، جو لوگ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں اللہ زمین کے ذروں کے برابر ان کے اوپر کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے۔ بولو آمین، بولو آمین، آمین آمین کہو، اللہ ان کے اوپر کروڑوں لعنتیں فرمائے۔ میرے عزیز، صحابہ کرام کا مقام، رب ذوالجلال ان کے راستے کو صراط مستقیم بتلایا ہے اللہ عز و جل نے، اور نبی کا راستہ بیان فرمایا۔ قرآن کریم سنو، اللہ رب اور فرمایا کہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں علم کو. والذی ارسل رسولہ بالہدی، والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو علم کے ساتھ بھیجا ہے. ودین الحق، اور شریعت کے ساتھ. عمل، دین حق کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ عمل ہے. علم اور عمل دے کر کے بھیجا ہے. خدا علم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ علم واضح ہو جانے کے بعد، اور علم کس کا؟ ایرو گیرو نتھو خیرو جمن شبراتی کا.